نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحیم. مصنف کتاب امام ابن نجیم رحمہ اللہ تعالی کون کون سی کتابیں ان کے پاس اس شرح کو لکھتے وقت موجود تھی ان کے نام گنوا رہے ہیں. ان میں کنز الدقائق کی بعض شروحات کی طرف اشارہ کیا، قدوری کی بعض شروحات کی طرف اشارہ کیا، جس میں پہلے قدوری کی شرح کے سلسلے میں فرمایا کہ ومن شروح القدوری، اور قدوری کی شرح میں سے السراج الوہاج اب تک کے شائع نہیں ہوئی تھی مگر اب یہ شائع ہو چکی ہے. امام ابو بکر بن علی الحدادی کی ہے. تقریباً انہوں نے 3 جلدوں میں لکھا ہے، لیکن 3 سے زائد جلدوں میں ہے. سن ہجری 800 میں مصنف کا انتقال ہوا. الجوہرۃ النیرہ مشہور اور معروف اور متداول ہے. المجتبہ زاہدی کی ہے. صاحب القنیہ مختار بن محمود الزاہدی الغزنینی، غزنینہ ان کے گاؤں کا نام ہے جو خوارزم کے مضافات میں واقع ہے. بے شمار کتابیں انہوں نے لکھی ہے. شمس الائمہ الکردری کے شاگردوں میں سے ہے، اور ان سے جن لوگوں نے علم حاصل کیا ان میں رشید الدین القندی وغیرہ ہے، صاحب البحر المحیط. اسی طریقے سے والاقطع احمد بن محمد ابو نصر المعروف بالاقطع، اس لیے ان کو اقطع کہتے تھے کہ ان کے دونوں ہاتھ کسی جنگ میں کٹ گئے تھے. لأنه قطعت يداه في حرب كان بين المسلمين والتتار، کہ تاتاریوں کے ساتھ جو جنگ ہوئی تھی اس جنگ میں دونوں ہاتھ جہاد کرتے ہوئے آپ کے کٹ گئے تھے، اس وجہ سے آپ کو الاقطع کہا جاتا تھا. امام قدوری کے تلامذہ میں سے ہے. بغداد اور پھر بغداد سے اہواز کی طرف آپ نے ہجرت کی اور وہیں پر قیام کیا اور وہیں پر آپ کا انتقال ہوا سن ہجری 474 میں. مجمع البحرین کی وہ شروحات جو مصنف کے پاس تھی اس پر فرماتے ہیں ومن شروح المجمع، اور مجمع کے شروحات میں سے ہے المصنف کتاب کا نام ہے احمد بن علی بن تغلب الساعتی کی الشامی، جو ملک شام کے رہنے والے تھے اور بغداد میں انہوں نے نشو و نما پائی. عالم اسلام میں جب سب سے پہلے گھڑی بنانے کا نظام شروع ہوا تو ان کے والد نے سب سے پہلے باب المستنصریہ بغداد میں گھڑی بنائی. اس وجہ سے یہ الساعتی سے کیا ہو گئے، مشہور ہو گئے. اپنے زمانے میں افتاء اور ذکاوت اور ذہانت میں مشہور تھے. بعض حضرات نے امام ابن حاجب پر بھی ان کو فوقیت دی ہے اور کہتے تھے کہ ان سے بھی زیادہ ذہین اور ذی علم تھے. مجمع البحرین وملتقى النہرین، جس میں آپ نے مختصر القدوری اور امام نصفی کی جو منظومہ ہے اس سے عبارتوں کو لے کر اسے مرتب کیا تھا. اسی طریقے سے آپ کی کتاب البدیع اصول فقہ میں ہے. آپ کا انتقال سن ہجری 694 میں ہوا. وابن مالک ای شرح ابن مالک
تو مجمع البحرین کے شروحات میں سے عبد اللطیف بن عبد العزیز بن ملک ان کی شرح کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وابن الملک سے، الملک ہے یہ۔ علامہ کافی جی سے آپ نے علم حاصل کیا، اور ان کی جو شرح ابن الملک ہے یہ مجمع البحرین کی بہترین شروحات میں شمار کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں وَرَأَيْتُ لِلْعَيْنِيِّ شَرْحًا وَقْفًا، اور میں نے امام عینی کی بھی ایک شرح دیکھی جس کا نام بعض حضرات نے بیان کیا ہے المستجمع شرح المجمع۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو ان کی ملکیت میں نہیں تھی، البتہ اس کتاب سے انہوں نے استفادہ کیا۔ اسی طرح سے منیت المصلی کی وہ شروحات جو مصنف کے پاس موجود تھی، ومن شروح منیت المصلی، کتاب کا پورا نام ہے منیت المصلی وغنیت المبتدی، سدید الدین الکاشعری کی ہے۔ کاشعر ان کے گاؤں کا نام ہے، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کی مشہور شرح ہے ابن امیر حاج کی شرح ابن امیر الحاج، جن کا نام محمد بن محمد الحلبی ہے، امام ابن حمام کے مشہور تلامذہ میں سے ہے، اور احناف کی کتاب الصلاۃ اور نماز کے مسائل پر سب سے جامع ترین کتاب مانی جاتی ہے، جس کو کبھی حلبی کی شرح یا ابن امیر الحاج کی شرح کہا جاتا ہے۔ کئی جلدوں میں یہ شائع ہوئی ہے اور نماز کے چھوٹے بڑے ہر قسم کے مسائل کو محیط ہے۔ الکافی شرح الوافی و شرح الوافی الکافی، اور وافی کی شرح الکافی امام نصفی کی ہے، حافظ الدین ابو البرکات عبداللہ النصفی صاحب الکنز التقائی۔ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کی مختصر کتاب ہے جو الزیادات اور دیگر امام محمد کی کتابوں سے مستفاد ہے۔ انہوں نے ہدایہ کی شرح لکھنے کا ارادہ کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے وافی کے نام سے کافی للشہید کی شرح قلم بند کی جو مصنف تک پہنچی۔ اسی طرح سے شرح الوقایہ، اس کا نام پورا ہے وقایۃ الدرایہ فی مسائل الہدایہ، اس کا پورا نام کیا ہے؟ وقایۃ الدرایہ فی مسائل الہدایہ، امام برہان الدین محمود تاج الشریعہ ابن صدر الشریعہ، صدر الشریعہ الاول کیسے مشہور ہے۔ انہوں نے اپنے پوتے کے لیے کتاب لکھی تھی اور پھر صدر الشریعہ نے اس کی شرح لکھی، اسی لیے وہ شرح وقایہ سے مشہور ہے۔ اور چونکہ یہ ہدایہ سے ماخوذ ہے اسی وجہ سے اس کا نام وقایۃ الدرایہ فی مسائل الہدایہ ہے۔ اسی طرح سے فرماتے ہیں النقایہ مختصر الوقایہ، کتاب کا پورا نام ہے النقایہ مختصر الوقایہ، تقی الدین الشمونی کی ہے، القوہستانی۔ یہ سارا علاقہ بخارا اور اس کے نواح کا جو علاقہ ہے یہ وہاں کے سب نام ہے، مرغینان ہے، شمان ہے، کوہستان ہے۔ یہ تو حضرات صحابہ، حضرات تابعین اور مسلمان عمراء اور حکماء کا کمال تھا کہ جن علاقوں میں اسلام کو ابتدائی دور میں فتوحات حاصل ہوئی ان پورے علاقوں کو انہوں نے علمی مراکز بنا دیا اور وہ اپنی زبان بھول گئے اور عربی بولنے لگے، اپنی زبان بھول گئے ہو گیا، بولنے لگے عربی بولنے لگے۔
انگریزوں نے کیا کیا؟ وہی ہمارے اسٹائل کو دنیا کے اندر میں نافذ کر کر دنیا میں انگریزی زبان کو رائج کیا. تو وہ کہاں سے سیکھے؟ یہیں سے سیکھے. انہوں نے زبردستی نافذ کیا، لیکن ہمارے لوگوں نے ایسے نافذ نہیں کیا. ہمارے لوگوں نے وہاں پر ماحول ایسا بنایا کہ اس ماحول میں ہر شخص کو عربی سیکھنا پڑتا تھا، اور ایسی عربی سیکھتے تھے کہ پھر وہ علاقہ علوم اسلامیہ کا مرکز بن گیا، جو ماوراء النہر سے ہماری کتابوں کے اندر میں نہر شیخون اور جیحون کے اطراف اور اکناف میں جتنا وہ علاقہ ہے جو آج سے 20-25 سال پہلے تک سوویت یونین کے قبضے میں رہا، جس میں ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، چچنیا اور کاشغر وغیرہ، یہ سارے علاقے آتے ہیں. ایک بار پھر الحمدللہ وہاں پر بہت زیادہ 100-150 سال کی مظلومانہ زندگی کے بعد اسلام دوبارہ وہاں پر زندہ ہو رہا ہے. وَإِضَاءُهُ الْإِصْلَاحِ، شیخ الاسلام احمد بن سلیمان بن کمال باشا کی ہے اضاء الاصلاح. ابن کمال باشا، ابن کمال باشا یہ ابن کمال نہیں تھے، خود کمال، اور بادشاہ یہ واقعتاً بادشاہ تھے. ان کو پوری دنیا گھومے ہوئے ہیں. یہ ہمارے یہاں پر ان کو شیخ الاسلام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن آج کل ہمارے اچھے لوگ بھی ان کے بارے میں کچھ جانتے نہیں. اپنے زمانے میں علوم اسلامیہ کے سب سے بڑے ماہر مانے جاتے تھے. خطیب زادہ وغیرہ سے آپ نے علم حاصل کیا. آپ کے اساتذہ میں خطیب زادہ، معدون زادہ، یہ زادہ جو ہوتا ہے یہ پورا ترکستان اور اس کے اطراف اور اکناف کے جو علاقے میں جو مشہور ہوئے، شیخ زادہ، خطیب زادہ. تو چونکہ ان علاقوں میں جو نام ہوتے ہیں وہ نام عربی اور فارسی سے ممزوج ہوتے ہیں، یعنی ایک لفظ عربی ہوتا ہے اور ایک فارسی ہوتا ہے. اس طریقے سے اس طرح کے نام وہاں پر پائے جاتے ہیں. تو زادہ والے جو نام ہوتے ہیں عام طور پر اسی علاقے کے اندر میں پائے جاتے ہیں. 6वीं 7वीं 8वीं صدی ہجری میں یہ علاقے 2ری 3ری 4تھی صدی ہجری جو ہے وہ بخارا اور اس کے ارد گرد کے علماء کے نام تھی. 3ری صدی سے لے کر تقریباً 6ٹھی صدی تک. پھر اس کے بعد یہ علم منتقل ہوا پورا کے پورا اس طرف. 7 8 9 جو ہے یہ پورا مصر ہے، اور پھر اس کے بعد ترکی ہے، اس کے اطراف اور اکناف میں صلاح الدین ایوبی ہے اور ممالک ہے اور خلافت عثمانیہ ہے. ان کے دور میں وہاں پر وہ منتقل ہوا، اور پھر اس کے بعد تاتاریوں کے فتنے کے بعد یہ علم وہاں سے منتقل ہو کر ہمارے طرف ہندوستان کی طرف ہے. تو اس طریقے سے یہ گھومتا رہتا ہے، ایک جگہ پر اس کو قرار نہیں ہے. تو 1لی 2ری اور 3ری صدی یہ عالم عرب کے نام پر. پھر اس کے بعد 3 4 5 6 یہ بخارا اور اس کے ارد گرد ماوراء النہر کے نام. پھر اس کے بعد 8 9 10 یہ ترکستان اور اس کے اطراف اور اکناف کے نام پر ہے. اور پھر اس کے بعد 11 12 13 یہ ہمارے بر صغیر کے نام پر ہے. اس طریقے سے سب جگہ سے گھومتے گھومتے ہمارے پاس آیا ہے، اور الحمدللہ ابھی بھی ہمارے یہاں پر اس کے رمق دمق کیا ہے، موجود ہے. تو ایضاح الاصلاح وشرح تلخیص الجامع الکبیر للعلامہ الفارسی. تو کہتے ہیں کہ شرح تلخیص الجامع الصغیر، جامع صغیر کی تلخیص کی شرح، یہ ابو عبداللہ محمد بن حسن الشیبانی کی جو کتاب ہے جامع صغیر، اس کی شرح ہے. یہ عام طور پر ہمارے 1لی 2ری اور 3ری صدی کے جو علماء ہے یہ 2 طرح سے کتابیں لکھا کرتے تھے، سیر اور جامع. سیر اور جامع، اس کا فرق معلوم ہے؟ سنا ہونا ہے کہ نہیں کہیں؟ سیر کے اندر میں عام طور پر قتال اور جہاد سے متعلق مسائل ہوتے ہیں، اور جامع میں
زندگی کے دیگر شعبوں سے متعلق مسائل ہوتے ہیں. انفرادی جو مسائل ہوتے ہیں وہ، اور اجتماعی اور حکومتی جو مسائل ہوتے ہیں وہ سیر میں ہوتے ہیں. اس لیے وہ سیر کبیر، سیر صغیر، جامع کبیر، جامع صغیر. تو امام محمد کی ان کتابوں میں اسی طریقے سے تقسیم کیا گیا. وتلخیص الجامع لصدر الشہید، صدر الشہید کی تلخیص الجامع یعنی جامع کبیر کی تلخیص کی تھی انہوں نے. صدر الشہید کون ہے؟ فقیہ الدنیا البحر ابن البحر، البحر ابن البحر عمر ابن عبد العزیز ابن مازہ المعروف بحسام الدین الشہید. دونوں باپ بیٹے دونوں علم کے سمندر سے مشہور تھے. فرماتے ہیں کہ ان کے زمانے میں علم فقہ میں، خاص طور پر فقہ حنفی میں، یہ اتھارٹی مانے جاتے تھے، مستند مانے جاتے تھے. انہی کی طرف لوگ رجوع کرتے تھے. ان کی ولادت سن ہجری 483 میں ہوئی. صاحب ہدایہ نے ان کو اپنے شیوخ میں شمار کیا ہے، اور صاحب ہدایہ نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ میں نے ان سے بہت زیادہ استفادہ کیا صدر الشہید سے. اور ان کی تصنیفات میں الفتاوی الکبریٰ والفتاوی الصغریٰ والجامع الصغیر وغیرہ کا ذکر ملتا ہے. امام ذہبی نے بھی اپنی کتاب تاریخ میں ان کا ذکر کیا ہے، اور ان کے بارے میں لکھا ہے انہ علامۃ ما وراء النہر، کہ ما وراء النہر کے علامہ تھے. وکان سلطان لا يصدر الا عن رأیہ، کہ ان کے زمانے میں جو بادشاہ تھا ان کے پوچھے بغیر کسی حکم کو نافذ نہیں کرتا تھا. اور ایک جنگ کے موقع پر آپ شہید ہو گئے، اسی وجہ سے آپ صدر الشہید سے مشہور ہو گئے. امام سمعانی نے ان کے بارے میں عجیب جملہ لکھا ہے، لم یکن فی الاسلام اعظم منہ ولاکثر ممن قتل فیہا. کہا کہ بہت بہادر تھے، علم کے تو تھے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہادر بھی آپ بہت تھے. آپ کے ہاتھوں بے شمار کافروں کو موت کے گھاٹ خراسان کے علاقے میں چڑھایا، اور فرماتے تھے کہ جس جنگ میں یہ آگے نکل جاتے تھے تو اکیلے پورے لشکر کو بھگا دیتے تھے. کہ 1,00,000 کے لشکر کے ساتھ بھی چند ہزار لوگوں کے ذریعے سے جنگ میں اتر جاتے تھے اور انہیں شکست دے کر واپس آتے تھے. جس جنگ میں یہ شہید ہوئے تو ان کی زندگی میں پہلی مرتبہ اس بادشاہ کے زمانے میں وہ جنگ ہارے جس میں وہ خود شہید ہو گئے. اس سے پہلے کبھی کوئی جنگ میں شکست ان کے ہوتے ہوئے نہیں ہوئی. سن ہجری 536 میں آپ شہید ہوئے. ماوراء النہر اور خراسان کے علاقے میں بادشاہ سے زیادہ ان لوگوں کو مقبولیت حاصل. والبدائع للکاسانی، اور بدائع تو بہرحال بدائع ہے، اس کا پورا نام جانتے ہیں، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع. علامہ ابی بکر بن مسعود ملک العلماء، ان کی کتاب ہے جو علاء الدین سے مشہور تھے. در حقیقت وہ التحفہ، تحفۃ الفقہاء کی شرح التحفہ کا مطلب تحفۃ الفقہاء. ان کے شیخ احمد بن ابی حمد السمرقندی، انہوں نے لکھی تھی تحفۃ الفقہاء، اس کی شرح لکھی تھی امام کاسانی نے. اور فرماتے ہیں کہ صاحب تحفہ ہی کے ہاتھ میں آپ نے علم حاصل کیا. بے شمار آپ کی کتابیں خود آپ سے انہوں نے براہ راست پڑھی، اور صاحب تحفہ نے البدائع والصنائع ہی کی نسبت سے اپنی بیٹی جو بہت بڑی
فاضلہ اور فقیہہ تھی اپنے زمانے کی، اس سے امام کاسانی کا نکاح کروایا، فاطمہ نام تھا اس کا۔ وزوجہ بنتہ فاطمۃ العالمہ، تو فرماتے ہیں کہ وہ علم میں اور حسن و جمال میں اپنے زمانے کی سب سے اہم ترین عورتوں میں شمار ہوتا تھا۔ بادشاہوں نے بھی ان سے شادی کرنے کے لیے پیغامات دیے، مگر ان کے والد نے اپنے شاگرد امام کاسانی سے، باوجود ہے کہ وہ بڑی قسم و پرسی سے زندگی گزارتے تھے، ان کے ساتھ ان کا نکاح کیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے زمانے جب فتویٰ صادر ہوتا تھا تو 3 دستخط ہوتی تھی، ایک شیخ علاء الدین کی ہوتی تھی، دوسری کاسانی کی ہوتی تھی، اور تیسری فاطمہ کی ہوتی تھی۔ ان 3 کی دستخط کے ساتھ فتاویٰ اور مسائل کیا کیے جاتے تھے، صادر ہوتے تھے۔ المبسوط امام الکبیر محمد بن احمد ابن ابی سہل ابو بکر السرخسی، یہ علم کلام، فقہ، اصول اور مناظرہ تمام علوم میں ان کو مہارت حاصل تھی۔ امام حلوانی سے آپ نے علم حاصل کیا اور اپنے زمانے کے انتہائی عظیم فقیہ کے طور پر آپ مشہور ہوئے، اور جیسا کہ کہا گیا کہ آپ نے اوس جنگ میں بادشاہ کے خلاف کلمہ حق بولنے کی وجہ سے جب آپ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، اس زمانے میں ان کے تلامذہ نے ان کی جیل کے ارد گرد آ کر، اور ایک روایت کے مطابق کنویں کی منڈیر پر آ کر ان سے اس کتاب کو لکھا۔ پوری اس کتاب منہ پر ہے، اور آپ نے دیکھی ہوگی المبسوط ہے، زیادہ نہیں، صرف 25 جلد میں۔ کتنی جلد میں ہے؟ اور وہ بھی چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا، اس لیے 25 جلدیں۔ آپ کا انتقال سن ہجری 490 میں ہوا۔ احناف کے یہاں پر بہت ساری کتابیں ہیں جو مبسوط سے مشہور ہے۔ ایک امام ابو یوسف کی مبسوط ہے، امام محمد کی مبسوط ہے، اور اسے اصل بھی کہا جاتا ہے۔ امام جرجانی کی مبسوط ہے، خواہر زادہ کی مبسوط ہے، شمس الائمہ الحلوانی کی مبسوط ہے۔ لیکن جب بھی مبسوط بولی جاتی ہے تو اس سے مراد کون سی مبسوط ہوتی ہے؟ مبسوط للسرخسی، اور وہ کافی کی شرح ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کافی جو شہید کی تھی ان کی شرح ہے یہ۔ والکافی اس کا خود مصنف آگے ذکر کر رہے ہیں۔ وکافی الحاکم الشہید محمد بن احمد بن عبداللہ، یہ بخارا کے قاضی رہے ہیں، پھر خراسان میں آپ کو وزیر بھی بنایا گیا۔ آپ سماع حدیث میں بہت مشہور تھے، اور فرماتے ہیں کہ امام محمد سے تو آپ نے علم نہیں حاصل کیا، مگر آپ کے تلامذہ سے علم حاصل کیا۔ اور فرماتے ہیں، اور امام ذہبی نے ان کا تذکرہ کیا ہے اپنی تاریخ میں، اور ان کے بارے میں لکھا ہے: ما رأيت في جملة من كتبت عنهم من أصحاب أبي حنيفة أحفظ للحديث وأهدى لرسومه وأفهم له منه، کہ جتنے بھی علماء احناف کی میں نے سیرتیں لکھی ہیں ان میں ان سے بڑا حافظ حدیث میں نے کسی کو پایا نہیں، اور کہا متبع سنت تھے اور بڑے فہام تھے، سمجھانے کے بڑے ماہر تھے۔ سجدے کی حالت میں ربیع الاخر سن ہجری 334 میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ سجدے کی حالت میں آپ شہید ہو گئے، اسی وجہ سے حاکم الشہید سے آپ مشہور ہیں۔ وشرح الدرر والغرر لملا خسرو، ملا خسرو یہ بھی ہمارے فقہاء احناف کے بڑے عظیم انسان تھے۔ فرماتے ہیں کہ علماء روم میں ان سے بڑا کوئی عالم گزرا نہیں۔ حیدر الہروی سے آپ نے علم حاصل کیا۔ قسطنطنیہ کے آپ اور اس کے مضافات کے اپنے زمانے میں آپ قاضی رہے، اور آیا صوفیہ میں آپ کا درس مشہور تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ آپ
پڑھنے پڑھانے کے اتنے شوقین تھے کہ آپ چلتے رہتے تھے، لوگ آپ کے اطراف اور اکناف میں طلبہ چلتے ہوئے بھی آپ سے علم حاصل کرتے تھے، تو چلتے پھرتے بھی آپ کا درس رکتا تھا نہیں۔ آپ کے زمانے میں سلطان محمد وہ کہا کرتے تھے کہ ہذا ابو حنیفہ الثانی، کہ یہ ابو حنیفہ ثانی۔ پھر دیار رومیہ کے آپ سب سے بڑے مشہور مفتی بنے، اور آپ نے تفسیر، اصول اور فقہ کے باب میں بڑی عظیم کتابیں لکھی۔ آپ کا قسطنطنیہ میں انتقال ہوا سن ہجری 880 میں، اور بروسا میں آپ کو دفن کیا گیا۔ ملا خسرو سے مشہور ہوئے اسم لزوج اختہ، ان کی بہن کی جو شوہر تھے ان کا نام تھا خسرو، اور بعض نے کہا کہ ان کے بھائی کا نام تھا خسرو، پتہ نہیں کیا سبب بنا، کہا وہ اسی سے کیا ہو گئے، مشہور ہو گئے۔ اللہ کا بھی عجیب نظام ہے، کس کو کیسے کیسے کیا کرتے ہیں، مشہور کر دیتے ہیں، یعنی دور دور سے کوئی مناسبت نہیں اور اسی سے کیا ہو گئے، وہ مشہور ہو گئے۔ ہوگا کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آیا ہوگا، کوئی وجہ بنی ہوگی۔ والہدایہ لشیخ الاسلام برہان الدین علی ابن ابی بکر المرغینانی، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں بدایت المبتدی کی گویا کہ شرح ہے، جس میں آپ نے قدوری اور جامع صغیر کی عبارتوں کو جمع کیا ہے، اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ آپ نے مبسوط کتاب لکھی تھی، اور آپ کے تلامذہ نے کہا کہ حضرت کون پڑھے گا اتنا سارا؟ آپ نے کہا کہ جب ہمارے تلامذہ ہی یہ کہہ سکتے ہیں تو بعد والے تو پڑھیں گے نہیں اس کو۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ نے کتاب کا نام رکھا تھا کفایت المنتہی، پھر اس کے بعد بدایت المبتدی لکھی، اس کا اختصار کیا، تو وہ کتنا ہو گیا، 150 صفحے میں، چھوٹی سی بدایت المبتدی بھی چھپی ہے، میں نے پڑھی ہے۔ اور وہ جب سامنے رکھی تھے کہا کہ یہ تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا لکھا ہے آپ نے، تو پھر اس کی شرح لکھی انہوں نے الہدایہ۔ تو تیسرے مرحلے میں جا کر فرماتے ہیں کہ اس پورے کام کے کرنے میں آپ کو بعض روایت میں 15 یا 25 سال لگے، اور اس پورے عرصے میں آپ روزے سے رہے، اور ایسا روزہ رکھتے تھے کہ گھر والوں کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ گھر والے دوپہر میں کھانا بھیجتے تھے، اسی کھانے سے آپ مغرب میں کیا کرتے تھے، افطار کر لیا کرتے تھے، اور گھر والوں کو پتہ بھی، گھر والوں تک کے علم نہیں ہونے دیا کہ ان کا روزہ ہوتا تھا۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ رب العزت مقبولیت عطا فرماتا ہے اس دنیا میں۔ وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ کے لیے بہت جتنے پڑتے ہیں، ٹائم ٹو ٹائم کھانا، ٹائم ٹو ٹائم سونا، اور ایسی بغیر محنت کے انسان کو وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ کا تمغہ ملتا نہیں ہے۔ بہرحال صاحب ہدایہ میں سے تو ہم میں سے کون ہے جو واقف نہیں ہے؟ ساری دنیا واقف ہے۔ ساری دنیا کے اس وقت کے قانون کو مستفاد کیا گیا ہے صاحب ہدایہ کی کتاب سے۔ ہدایہ ہے ساری دنیا کے اکثر زبانوں میں اس سے کیا ہوا ہے، ترجمہ ہوا ہے۔ وشرح الجامع الصغیر لقاضی خان، اور قاضی خان کی جامع صغیر کی شرح حسن بن منصور بن ابی القاسم محمود بن عبد العزیز الاوزجندی الفرغانی المشہور بفخر الدین قاضی خان۔ فخر الدین قاضی خان، قاضی خان کا نام سنتے رہتے ہیں اور سنتے رہیں گے۔ قاضی خان یہ بھی ہمارے فیوریٹ لوگوں میں سے ہیں، بہت انتہائی عظیم انسان تھے۔ انہوں نے ابو اسحاق ابراہیم بن اسماعیل الصفار الانصاری سے فقہ حاصل کیا، اسی طریقے سے ظہیر الدین المرغینانی سے اور نظام الدین بن اسحاق المرغینانی سے آپ نے علم حاصل کیا، اور آپ سے جن لوگوں نے علم حاصل کیا ان میں ہے شمس الائمہ الکردری اور ابو المحامد محمود الحصیری وغیرہ۔ آپ کا انتقال سن ہجری 572 میں ہوا، بخارا میں آپ کو دفن کیا گیا۔ جامع صغیر
کا تعارف کرتے ہوئے لکھا ہے فهو للامام محمد بن حسن الکتاب المبارک المشتمل على 1532 مسئلہ، کہ جامع صغیر اس میں 1532 مسائل، جیسا کہ امام بزدوی نے اس کو شمار کرنے کے بعد بیان کیا۔ اس کی سبب تالیف کے سلسلے میں لکھتے ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے مطالبہ کیا کہ وہ ایک ایسی کتاب لکھے جس میں امام صاحب سے سنی ہوئی روایت کو مسائل کے باب میں جمع کرے، تو آپ نے اس کتاب کو جمع کیا۔ پھر آپ نے یہ کتاب امام ابو یوسف کو پیش کی تو امام ابو یوسف کو بہت پسند آئی، اسی لیے فرماتے ہیں القمی فرماتے ہیں، بہت بڑے مورخ گزرے ہیں، کہ امام ابو یوسف باوجود کہ وہ خود اتنے بڑے فقیہ تھے، کان لا یفارقه فی حضر ولا سفر، سفر اور حضر میں جامع صغیر کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، اپنے شاگرد کی کتاب، اور استاد کیا کرتا ہے اس کو ساتھ میں رکھتا ہے۔ علی الرازی فرمایا کرتے تھے من فہم ھذا الکتاب فهو افہم اصحابنا، کہ جس نے جامع صغیر کو سمجھ لیا وہ یوں سمجھو کہ ہمارے اصحاب میں سب سے بڑا فقیہ ہے، اور آج ہم جامع صغیر کو ڈھونڈتے بھی نہیں اور دیکھتے بھی نہیں۔ وہ مختصر الطحاوی احمد بن محمد بن سلامہ الازدی الحجری المصری ابو جعفر الطحاوی، بیرسٹر آف احناف کہا جاتا ہے ان کو۔ شرح معانی الاثار آپ نے پڑھی ان کی، آپ محدث تھے، حافظ تھے، فقیہ تھے، اور بے شمار تصنیفات آپ نے لکھی۔ آپ نے یوسف بن عبد الاعلی اور ہارون بن سعید الایلی سے علم حاصل کیا۔ آپ شافعی المسلک تھے، پھر آپ حنفی المسلک بنے، اس لیے کہ ان کے ماموں مزنی تھے، تو وہ دیکھتے تھے کہ یہ احناف کی کتابوں کا مطالعہ کرتا رہتا ہے، ان کے استاد بھی ہوتے تھے، تو ان کو غصہ آتا تھا۔ تو ایک دن انہوں نے اسے کہا کہ ما یجیء منک شیء، کہ تیرے کو کچھ آئے گا نہیں، یعنی میرے پاس فقہ شافعی پڑھتا ہے اور کتابیں کس کی دیکھتا ہے؟ حناف کا دیکھتا ہے، تو کہا تیرے کو کچھ آئے گا نہیں۔ فغضب لذلک، تو ان کو غصہ آیا، کہا کہ میں ایسا بولتے ہیں بولے نہیں آئے گا، تو کہا انہوں نے فقہ حنفی میں مہارت حاصل کی غصے میں آ کر۔ اس لیے فرماتے ہیں کئی بار بھی میں نے پڑھا تھا ان کے حالات میں کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب بہت ساری کتاب لکھی تو اپنی آخری زندگی میں اپنے ماموں مزنی کو یاد کیا اور کہا کہ مزنی مجھے یہ کہتے تھے ما یجیء منک شیء، کہا کہ یہ ساری کتاب ان کو بتاؤ، کہا کہ جئت بشیء کثیر، اب بولتے تھے تیرے کچھ نہیں آئے گا، بولے کہا دیکھو میں نے کتنا کیا الحمدللہ، ایسا کر کر وہ کہا کرتے تھے۔ کہا کہ بلکہ ایسا جملہ میں نے پڑھا لو کان خالی المزنی حیا لأریتہ ما جئت بہ، کہ اگر وہ میرے چاچا ماموں زندہ ہوتے تو میں ان کو بتاتا دیکھو میں نے کیا کیا۔ بہرحال مزنی اپنے امام طحاوی تو طحاوی تھے۔ عقیدت المسلمین، مسلمانوں کے عقیدے کے باب میں قرن ثالث سے لے کر آج تک عقیدت الطحاویہ جیسی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی علی الاطلاق۔ آج تک عقیدت الطحاویہ کے جیسی کوئی کتاب لکھی نہیں، غیر مقلد بھی پڑھتے اس کو پڑھاتے، پورے عالم عرب میں اس کو پڑھا جاتا ہے۔ چھوٹا سا رسالہ ہے، مشکل سے 20-25 صفحے کا ہے عربی میں، لیکن اللہ رب العزت نے عجیب اس کا ایک ایک جملہ، اسرار عالم ایک ہمارے ہندوستان کے مشہور آدمی گزرے ہیں، پہلے اچھے تھے لیکن بعد میں گڑبڑ ہو گئے، تو انہوں نے عالم اسلام کی اخلاقی صورتحال میں لکھا ہے کہ امام طحاوی جو ایک ایک جملہ لاتے ہیں تو کیا طحاوی کا ایک ایک جملہ یہ فرقے باطلہ یا مذہب باطلہ کے اوپر رد ہوتا ہے، ایک ایک جملہ
اور واقعتاً وہ کتاب بڑی عجیب کتاب ہے، اپنے سرحانے پر ہر مسلمان کو اسے رکھنا چاہیے اور اسے بار بار پڑھنا چاہیے۔ ابھی اس کی ایک شرح بہت اچھی آئی ہے حضرت مولانا رضا اللہ صاحب کی، العقیدۃ السماویہ شرح العقیدۃ الطحاویہ، انہیں یہاں پر دیوبند میں چھپی بھی ہے، کل پرسوں میں نے منگوائی، میرے پاس آئی بھی۔ تو العقیدۃ السماویہ شرح العقیدۃ الطحاویہ، مفتی رضا اللہ خان صاحب دارالعلوم زکریا کے مفتی ہیں اور شیخ الحدیث ہیں، پاکستان کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے لکھی ہے۔ تو انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے کہ عقیدۃ الطحاویہ کو اس طور پر سمجھایا ہے کہ فرق باطلہ قدیمہ اور فرق باطلہ جدیدہ ان کا کس عبارت سے کیسے رد ہوتا ہے وہ بتایا۔ تو اس کتاب کو اپنے پاس رکھنا چاہیے، وہ عربی اور اردو دونوں زبان میں۔ بہرحال ان کی کتابیں تو مشہور ہے، شرح معانی الآثار وغیرہ۔ ان کی ولادت کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے سن ہجری 238 میں آپ کی ولادت ہوئی امام طحاوی، اور آپ کا انتقال سن ہجری 821 میں ہوا، 821 میں ہوا، اپنے گاؤں طحا میں ہی ہوا۔ والاختیار شرح المختار، اس کا پورا نام ہے، ابو الفضل مجد الدین عبداللہ بن محمد الموصلی کی، عراق کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ ومن الفتاوی، اور کتب فتاوی میں سے آپ کے پاس کون سی کتابیں تھی؟ الخانیہ، فتاوی قاضی خان، اس کو الخانیہ سے مشہور تھی وہ، قاضی خان کا بھی اس سے پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ والخلاصہ لطاہر بن احمد بن عبد الرشید البخاری، الامام ابن الامام سے مشہور تھے۔ الواقعات اور النصاب، اور پھر ان دونوں کا خلاصہ آپ نے الخلاصہ کے نام سے لکھا۔ ظہیر الدین المرغینانی یہ ان کے ماموں ہوتے تھے، ان سے آپ نے علم حاصل کیا، اور انہوں نے صدر الشہید سے علم حاصل کیا تھا۔ آپ کی ولادت سن ہجری 481 میں ہوئی، اور سرخس میں آپ کا انتقال سن ہجری 542 میں ہوا، اور بخارا لا کر آپ کو دفن کیا گیا۔ البزازیہ، الفتاوی البزازیہ، علامۃ المتأخرین وخاتم المحققین محمد بن محمد الکردی، ابن البزازی سے مشہور تھے آپ، اس وجہ سے آپ کے فتاوی کو بزازیہ کہا گیا۔ اپنے زمانے کے بڑے فقیہ، واسع العلم اور مدید الباع تھے۔ دنیا کے مختلف خطوں میں جا کر آپ نے علم حاصل کیا، اور پھر دنیا کے مختلف خطوں میں جا کر آپ نے کتابیں پڑھائی۔ آپ کے اساتذہ میں خود آپ کے والد ناصر الدین محمد، وہ بھی اپنے زمانے کے امام تھے، اسی لیے ان کو امام ابن الامام کہا جاتا تھا، جو قرلابی کے شاگرد تھے اور سغناطی کے۔ اسی طرح سے آپ سے جنہوں نے علم حاصل کیا اس میں کافی جی القریمی اور مولا سراج احمد القریمی وغیرہ۔ الظہیریہ، الفتاوی الظہیریہ لقاضی الامام محمد بن احمد بن عمر ظہیر الدین البخاری۔ تو ظہیر الدین سے مشہور تھے، اس وجہ سے ان کے فتاوی کو ظہیریہ کہا جاتا ہے۔ اگر اپنے زمانے میں اصول اور فروع کے امام مانے جاتے تھے، اپنے والد سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ سن ہجری 7ویں صدی ہجری میں آپ اپنے زمانے کے فقیہ تھے۔ آپ کا انتقال سن ہجری 619 میں ہوا۔ آپ کے جو تلامذہ ہیں مشہور، ان میں الامام مجد الدین الاسطروشنی اور تاج الدین ابن النحاس وغیرہ۔ الفتاوی والوالجیہ، اس کا نام ہے اسحاق بن ابی بکر ظہیر الدین ابو المکارم، یہ
سن ہجری 710 میں آپ کا انتقال ہوا۔ اس کے علاوہ مزید ان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ملتی ہے۔ البتہ ان کو والوالجیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ والواج یہ بدخشان کا ایک شہر تھا، والواج، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو والوالجیہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ صاحب القاموس المحیط نے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ عمدۃ الفتاوی، العمدہ سے مراد عمدۃ الفتاوی ہے، اور العدہ اس کا نام ہے عدۃ الفتاوی المفتیین۔ اسی طریقے سے الصغرى والواقعات، ای الفتاوی الصغرى والواقعات، یہ چاروں کتابیں حسام الدین الشہید کی۔ اس کو آخری کتاب کو واقعات الحسامی سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جو اپنے زمانے کے مسائل جدیدہ پر آپ نے خاص طور پر لکھی تھی۔ القنیہ زاہدی کی ہے، مختار الزاہدی کی۔ البنیہ ان کے اس کتاب کے سلسلے میں اور صاحب کتاب کے بارے میں کوئی معلومات حاصل نہیں ہو سکی۔ معال الفتاوی اس کا دوسرا نام الملتقط ہے، ناصر الدین محمد بن یوسف الحسینی کی ہے۔ 6 صدی کے بڑے مشہور فاضل گزرے ہیں، فقہ، تفسیر اور وعظ اور فقہ میں آپ مشہور تھے۔ بغداد میں آپ نے قیام کیا اور آپ کا انتقال سن ہجری 556 میں ہوا۔ بعض حضرات نے کہا کہ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ وہ تلقیح، اس کا پورا نام ہے تلقیح العقول فی فروق المنقول، صدر الشریعہ الاول کی، احمد بن عبید اللہ المحبوبی کی، اور ان کے والد ابو حنیفہ سے مشہور تھے۔ امام ذہبی نے ان کو کہا کہ عالم الشرق و امام الحنفیہ، اخذ عن والدہ ولم یذکر وفاتہ، ان کے وفات کے بارے میں پتہ چل سکا نہیں۔ والتہذیب للقلانیسی، قلانیسی سے مشہور احمد القلانیسی ہے، لیکن ان کے بارے میں بھی زیادہ معلومات حاصل نہیں ہو سکی۔ فتاوی قاری الہدایہ، سراج الدین عمر بن علی یہ قاری ہدایہ سے مشہور تھے، اس لیے کہ انہوں نے ہدایہ کو اکمل الدین کے پاس صرف ہدایہ کو 16 سال تک پڑھا۔ کتنے سال تک پڑھا؟ یہاں تک کہ ہدایہ کی ایک ایک عبارت آپ کو منہ پر یاد ہو گئی۔ اس وجہ سے قاری الہدایہ سے کیا ہو گئے؟ مشہور ہو گئے۔ قاہرہ میں آپ کی ولادت ہوئی، بلقینی اور زین العراقی سے علم حاصل کیا، آپ کے تلامذہ میں ابن حمام وغیرہ ہے۔ کہا کہ آپ کی ہیبت ایسی ہوتی تھی کہ آپ کے زمانے کے بادشاہ بھی آپ سے ڈرا کرتے تھے۔ آپ کا انتقال سن ہجری 829 میں ہوا، برقوق میں آپ کو دفن کیا گیا۔ فتاوی القاسمیہ، علامہ قاسم بن قطلبغہ، زین الدین المصری، یہ بھی ہمارے فیوریٹ علماء میں سے، قاسم الدین القطلبغہ، بڑے عظیم انسان تھے۔ امام زیلعی نے اپنی کتاب نصب الرایہ لکھی ہے، تو نصب الرایہ میں کچھ مقامات 10-15 مقامات ایسے تھے ترک بیاضا، وہاں پر انہوں نے ایسے ہی چھوڑ دیا کہ بھئی یہ حدیث ان کو کسی مل سکی نہیں۔ تو قطلبغہ آئے، قطلبغہ نے کہا کہ صاحب ہدایہ حدیث بیان کرے اور وہ کہیں نہ ملے گا، یہ ممکن ہی نہیں۔ تو پھر انہوں نے ان احادیث کو تلاش کر کر لکھا اور اس کا نام لکھا تحفۃ الالمعی علی ما فاتہ الزیلعی، تحفۃ الالمعی علی ما فاتہ الزیلعی، کہ زیلعی سے جو چھوٹ گیا ہے اس کو پورا کیا۔ تو اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تخریج الحدیث کے باب کے اتنے مشہور آدمی جن چیزوں کو نہیں پا سکے، ان چیزوں کو انہوں نے ڈھونڈ کر جمع کیا۔ بہت عجوبہ روزگار تھے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں دنیا میں
5-10 لوگ ایسے گزرتے ہیں جن کی نظیر اور جن کی مثیل نہیں ملتی ہے. یہ امام قطلبغہ انہی لوگوں میں سے ہے. آپ کا انتقال سن ہجری 879 میں ہوا. امام سخاوی نے آپ کی بڑی تعریف کی ہے. والعمادیہ، اصل میں اس کا نام ہے فصول العمادی. صاحب کتاب نے البحر میں اس کا ذکر کیا ہے. شمس الدین محمد بن عبد الستار الکردری کی ہے. وجامع الفصولین، جامع الفصولین سے مراد فصول استروشنی اور فصول العمادی. یہ محمود بن اسرائیل بن محمد عبد العزیز بدر الدین جو قاضی سماویہ سے مشہور تھے، ابن قاضی سماویہ سے مشہور تھے. یہ اپنے زمانے کے علوم ظاہریہ اور باطنیہ کے سب سے مشہور فاضل تھے. آپ کی بے شمار کتابیں ہیں، لطائف الاشارات، شرح التسہیل اور عقد الجوہر، شرح المقصود و مسرۃ القلوب. تصوف کے باب میں آپ کا انتقال سن ہجری 818 میں ہوا. والخراج لابی یوسف، ہارون رشید نے اپنے زمانے میں امام ابو یوسف سے خراج کے مسائل دریافت کیے، اور پھر جب امام صاحب نے اس کے بہت اچھے جواب دیے تو پھر اس نے کہا کہ اس باب میں آپ کتاب لکھیے. تو آپ نے کتاب الخراج لکھی. اس کو مصنف نے پایا آپ ابھی بھی وہ بہت اچھے انداز میں کویت وغیرہ سے چھپی ہے. وہ اوقاف الخصاف، امام خصاف کی اوقاف، احمد بن عمر الشیبانی امام خصاف کا نام ہے جو خصاف سے مشہور ہے. شمس العلم الحلوانی فرماتے تھے الخصاف رجل کبیر فی العلم، کہ خصاف علم میں بہرحال بے مثال ہے. ان کا انتقال سن ہجری 261 میں بغداد میں ہوا امام خصاف کا. والاسعاف فی احکام الاوقاف کتاب کا پورا نام ہے. ابراہیم بن موسیٰ الطرابلسی کی ہے. انہوں نے قاہرہ میں قیام کیا اور پھر اس کے بعد دمشق منتقل ہو گئے. آپ سے جنہوں نے علم حاصل کیا اس میں الدینی، السنباطی اور السخاوی وغیرہ، امام سخاوی وغیرہ ہے. سن ہجری 922 میں آپ کا انتقال ہوا. الحاوی القدسی، یہ قاضی جمال الدین احمد بن محمد بن نوح القابسی الغزنوی 7ویں صدی، 6ٹھی اور 7ویں صدی کے مشہور عالم گزرے ہیں. الحاوی القدسی اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے بیت المقدس میں بیٹھ کر اس کتاب کو لکھا تھا، اس مناسبت سے اس کو القدسی کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے والتتمہ، اس کا پورا نام ہے تتمۃ الفتاوی، برہان الدین محمود بن احمد صاحب المحیط کی ہے. اور اس میں اپنے زمانے سے پہلے جتنی کتابیں فقہ کی لکھی گئی تھی ان تمام کتابوں کا نچوڑ اور خلاصہ اپنے جمع کرنے کی کوشش کی ہے. التتمہ اسی لیے اس کا نام بھی رکھا آپ نے. اور محیط الرضوی، تاج الدین محمد بن محمد رضی الدین ان کی ہے کتاب ہے، اسی وجہ سے اس کو المحیط الرضوی کہا جاتا ہے. 40 جلدوں میں ہے، تاکہ انہوں نے 4 محیطات لکھی. الکبیر 40 جلدوں میں، الثانی 20 جلدوں میں، تیسری 14 جلدوں اور 4 جلدوں میں، اور چوتھی 2 جلدوں میں. اس طرح سے آپ نے المحیط کے نام سے 4 کتابیں لکھی. آپ نے حلب میں درس و تدریس کیا، اور جب بھی المحیط کا نام لیا جاتا ہے یہ المحیط البرہانی کہا جاتا ہے. ابھی چھپی بھی ہے، یہ 15-20 جلدوں میں ہے المحیط البرہانی، یہاں پر بھی موجود ہے آپ کے پاس. کسی کو المحیط الرضوی بھی کہتے ہیں. ان کا انتقال سن ہجری
671 میں ہوا۔ الذخیرہ، اس سے مراد الذخیرہ البرہانیہ، یہ محیط برہانی کے مختصر کی ہوئی کتاب ہے، صاحب تتمہ محمود بن احمد برہان الائمہ ابن اخی صدر الشہید ان کی لکھی ہوئی ہے۔ شرح منظومہ النصفی، ابو حفص عمر بن محمد احمد النصفی ان کی ہے شرح المنظومہ۔ ان کا انتقال سن ہجری 537 میں ہوا۔ اسی طریقے سے منظومت ابن وہبان و شرح منظومت ابن وہبان ولی ابن الشحنہ، عبد البر بن محمد الحلبی کی ہے، قاہرہ کے مشہور امام ہے۔ امام سخاوی نے آپ سے علم حاصل کیا، حلب کے آپ قاضی رہے۔ آپ کا انتقال سن ہجری 921 میں ہوا۔ والصیرفیہ، مجد الدین اسعد بن یوسف الصیرفی، جو آہو سے مشہور تھے، المشہور المعروف بھی آہو، یاہو نہیں، آہو، تو یہ آہو سے کیا تھے؟ مشہور تھے، سیرف کے رہنے والے تھے، اس مناسبت سے الصیرفیہ ان کی کتاب مشہور ہے۔ خزانۃ الفتاوی، صاحب خلاصہ کی جن کا تذکرہ پیچھے ہو چکا ہے، احمد بن ابی بکر کی ہے۔ خزانۃ الاکمل و بعض خزانۃ الاکمل، یوسف بن علی الجرجانی کی ہے، 6 جلدوں میں ہے، اور انہوں نے بھی عام طور پر اپنے زمانے تک جتنی بھی فتاوا وغیرہ کی کتابیں تھیں اس کا خلاصہ جمع کرنے کی کوشش کی۔ آپ کا انتقال سن ہجری 521 میں ہوا۔ وبعض السراجیہ، اور سراجیہ کے بعض حصے، علی بن عثمان الاوشی الفرغانی ان کی کتاب ہے سراجیہ، اس کا بعض حصہ مصنف نے پایا۔ ماوراء النہر کے مشہور فقہا میں سے ہے، سراج الدین سے آپ کا لقب سے مشہور تھے۔ آپ کا انتقال 521 میں ہوا۔ التاتارخانیہ، عالم ابن العلا، محیط برہانی، الذخیرہ، الخانیہ اور الظہیریہ، ان سب کے خلاصے کو آپ نے جمع کیا۔ چونکہ آپ نے الخان الاعظم، تاتار خان ان کے زمانے میں تھا، اس کو طرف منسوب کرتے ہوئے اس کا نام تاتار خانیہ رکھا۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ آپ نے اس کا کچھ نام ہی نہیں رکھا تھا، لیکن وہ بادشاہ کے زمانے میں لکھی، اسی لیے تاتار خانیہ سے کیا ہو گئی؟ مشہور ہو گئی۔ بعد نے کہا کہ اس کا نام زاد المسافر تھا۔ التجنیس والمزید، صاحب ہدایہ کی ہے، تجنیس موجود ہے یہاں پر۔ اسی طریقے سے خزانۃ الفقہ ابو اللیث السمرقندی کی ہے، ان کا انتقال سن ہجری 383 میں ہوا۔ حیرۃ الفقہا، معلوم نہیں ہو سکا کہ حیرۃ الفقہا کس کی ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ اصل میں خبرۃ الفقہا ہے، فرغانی شرف الدین الفرغانی کی ہے، لیکن بعض کا کہنا ہے کہ یہ الگ کتاب ہے، اور مصنف جو کہہ رہے ہیں وہ الگ کتاب ہے۔ ومناقب الامام العلامہ الکردری، کردر یہ جرجانیہ کے علاقے میں ایک قصبے کا نام تھا۔ محمد بن عبد الستار صاحب ہدایہ کے تلمیذ ہے، کردری شیخ الاسلام سے مشہور ہے۔ الجواہر المضیہ فی طبقات الحنفیہ، یہ عبد القادر بن محمد القرشی کی ہے، ان کا انتقال سن ہجری 760 میں ہوا۔ یہ اس طریقے سے مصنف کے پاس جو جو کتابیں موجود تھیں ان تمام کتابوں کا کیا ذکر کیا۔ کم سے کم ان مشہور کتابوں کا نام ہمارے کان پڑ گیا، یہ بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ اب کل سے انشاءاللہ کتاب کیا ہوگی؟ شروع ہوگی الفن الاول فی القواعد الکلیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفن الاول فی القواعد الکلیہ، اب یہ قواعد کلیہ سے فن اول کو شروع کر رہے ہیں۔ اس دن کسی طالب علم نے پوچھا تھا کہ قواعد کو قرآن کے ساتھ جوڑا گیا ہے، بعد میں مجھے یاد ہے کہ اس میں ہر جگہ پر یہ قرآن حدیث لائیں گے، جہاں پر بھی کوئی قاعدہ ذکر کریں گے تو وہ قاعدہ کون سی آیت سے ماخوذ ہے
اور کون سی حدیث سے ماخوذ ہے اس کا وہ خود کیا کریں گے، اشارہ کریں گے۔ ہمارے صاحب کتاب امام ابن نجیم ان کا اسلوب وہی ہے کہ وہ کتاب و قرآن کی کون سی آیتیں اس سے ماخوذ ہے اور کن احادیث سے ماخوذ ہے اس کو اشارہ کرتے ہیں۔